ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبوئے رمضان۔ روزے دار کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم پیش کروں گی کہ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک تب جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے اور ایک تب جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، کہ مطلب روزے دار اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہو کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں سر کی طرف، مفتی سجاد احمد کی طرف۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ روزہ کفارہ اور قضا، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق بیان کر دیجیے گا تھوڑا۔ جی، روزہ رمضان کے روزے کے اندر بسا اوقات کچھ ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ ختم کرنا پڑ گیا، یا کوئی ایسی مجبوری شریعت کے اندر عذر لاحق ہوتا ہے، جیسے خواتین کے اندر بھی ہے کچھ ایسے مسائل۔ تو اس صورت میں روزے کے لیے جو قضا ہوتی ہے اس میں دو تفاصیل ہیں۔ ایک یہ کہ روزے کا صرف قضا کی جائے اور دوسرے نمبر پر ہے روزے کا کفارہ بھی ساتھ دیا جائے۔ دو چیزیں، پہلے نمبر پر یہ سمجھ لیا جائے کہ اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی کسی نے چھوڑ دیا، ضائع کر دیا، ساری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے تو رمضان المبارک کے ایک روزے کی قضا ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ حق ہے رمضان کے روزے کا۔ لیکن بسا اوقات کچھ ایسی مجبوریاں یا صورتیں نکل آتی ہیں کہ جن کے اندر روزہ ختم ہو گیا تو اس صورت میں صرف روزے کی قضا آتی ہے، یعنی رمضان المبارک کے بعد کسی دن بھی اگر ایک روزہ ہے تو اس کی قضا ایک روزہ ہے، یا جتنے روزے اس کے رہ گئے اتنے روزے وہ مسلسل رکھ لے، یا اس میں کچھ وقفہ کر کے بھی رکھ لے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ جلد سے جلد ان روزوں کی قضا کر لے، اس لیے کہ یہ نہیں امید کہ زندگی میری آگے اتنی ہے بھی یا نہیں، میں اپنی قضا ادا کر لوں۔ اور کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر جان بوجھ کر اگر روزہ توڑا گیا تو اس صورت میں روزے کی قضا تو آئے ہی گی، لیکن قضا کے ساتھ ساتھ اس کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس کفارے کے اندر تین چیزیں ہیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ غلام آزاد کرنا پڑتا تھا، ایک غلام آزاد کرنا یہ روزے کا کفارہ تھا۔ چونکہ آج کل غلام موجود نہیں ہے تو اس صورت میں دوسری صورت یہ ہے کہ وہ 60 روزے لگاتار رکھے متتابعین۔ اور عورت کے لیے تھوڑی سی آسانی ہے کہ اس کو اپنی کچھ پیریڈز کی وجہ سے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں تو وہ دوبارہ وہیں سے اپنے، لیکن آدمی کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو کفارے میں دوبارہ وہیں سے شروع کرنا، متتابعین لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو اس صورت میں 60 مساکین کو کھانا کھلا دے 2 وقت کا، یہ بھی کفارہ ادا ہو سکتا ہے اس صورت میں۔ اور اس میں یہ صورت بھی آسان ہے کہ کسی ایک مسکین کو لے کر آپ 60 دن کا اس کو راشن لے دیتے ہیں، یا 60 محتاجوں کو صدقہ فطر کے برابر آپ کچھ سامان دے دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کا کفارہ ادا ہو جائے۔ علامہ صاحب، موجودہ جو اس وقت اپنا میں کوشچن کروں گا جو صورتحال ہے، جی ٹھیک ہے، مہنگائی چونکہ اپنے جیسے رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، مہنگائی اتنی زور و شور سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یہ ہمارا ایک پبلکلی کویسچن ہے، تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ حکمرانوں کی کمزوری ہے یا پبلک کا یہ قصور ہے؟ اصل چیز یہ چیز ہے کہ اس صورت میں ہم دو چیزیں دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک حدیث فرما دی تھی کہ اعمالکم و اموالکم، جس طرح کہ تمہارے اعمال ویسے تمہارے حکمران۔ ہماری شامت اعمال ہے کہ ہمارے حکمران بھی ہمیں ویسے آتے ہیں، ہم ان کے اوپر تو یہ اعتراض اٹھا دیتے ہیں کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر رہے، لیکن ہم اپنا آپ نہیں دیکھتے، اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ ہمارے اندر کتنی کمزوری۔ اصل چیز دین، میں ایک بات کہوں گا، دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین نام ہے عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ ان چاروں پانچوں چیزوں کو جب آپ دین کے مطابق نہیں کرتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں چلاتے، اس وقت تک آپ دین کے اندر مکمل داخل نہیں ہیں۔ قرآن کے اندر دوسرے پارے میں ایک آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام کے اندر۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے یہ ہماری معاشرتی طور پر، اور تھوڑی دیر پہلے آپ حافظ صاحب سے ایک سوال کر رہے تھے کہ تاجر
آج کل جو کچھ کر رہا ہے منافع خوری کی آڑ میں، یہ اسی سوال کے متعلق کے ساتھ ہی جڑ گیا ہے، تو یہ چیز دیکھی جائے کہ تجارت کے اندر صرف روزہ اور اسی طرح ہم نماز ہی نہیں ہے، بلکہ تجارت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا سچا امانت دار تاجر قیامت والے دن صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو آج اگر یہ کچھ ہو رہا ہے، اس کا نوٹس حکمرانوں کو تو جو لینا چاہیے، ہم خود بھی دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانی والا راستہ نکالیں، ہم ایک دوسرے کے لیے راحت والا نکالیں، ہم ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں بلکہ آسانی والا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بخاری کے الفاظ تھے، 4 جملے بڑے زبردست، اور یہ نصیحت تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم کو جب وہ یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا جا رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، کہ اے معاذ آسانی پھیلانا، مشکلات پیدا نہ کرنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ پھیلانا۔ یہ ہمارے لیے آج کل یہی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی کا کیا طریقہ تھا اور ہمارا طرز عمل کیا، تو انسان کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حافظ رضا رحمان صاحب، سر بڑا مائنر سا کویشچن ہے، کچھ لوگ مینٹلی طور پر پتہ نہیں خود کو حاتم تائی سمجھ بیٹھتے ہیں، سمجھ کر غرباء کی بالخصوص بالعموم پورے مہینے میں پورا سال ہی ایسا چلتا ہے اور بالخصوص اس ماہ میں خود کو حاتم تائی سمجھ کر غرباء کی لائن لگوا لیتے ہیں، وہ بیچارے سارا دن کھڑے رہتے ہیں، بدقسمتی سے لائن لگی ہوتی ہے، سارا دن کھڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آج اگر ان کو ترسا کر شام کو 200 400 500 دے کر بھیج دیا جاتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ اس کا تو بہتر جواب ہمارے یہ علامہ مفتی سجاد صاحب دیں گے، تو مفتی صاحب ذرا اس کے اوپر آپ تھوڑا سا بیان فرمائیں۔ اصل میں اس مسئلے کے اوپر سب سے بڑی چیز یہ ہے، میں آج بھی جمعے کے اندر خطبے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جس کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے، یہ محض اس کی عطا ہے، انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے نوازا ہے تو وہ آگے اگر کسی کو دے رہا ہے تو وہ اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ محض اس کا فضل سمجھے، اس نے دیا ہے تو وہ اس میں سے خرچ کر رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ سوال میں پوچھ رہے ہیں، اتنی لمبی لائن لگوائی ہوتی ہے، یا بس اوقات ایک خاتون کو کھڑا ہوتا ہے، 25 آدمی تصویر بنا رہے ہوتے ہیں، ایک آٹے کا تھیلا پکڑا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ریاکاری، نمود و نمائش اور دکھلاوا جو ہے یہ درست عمل نہیں۔ آپ ایک حدیث میں فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ کئی محدثین نے اس کا ترجمہ یہ کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کرو دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور بعض یہ چیز دیکھیں کہ ایک حدیث میں فرمایا، اخلاص کے ساتھ اگر ایک کھجور بھی آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کی، اللہ اس کا اجر احد پہاڑ سے زیادہ بڑھا دے۔ اور اگر نمود و نمائش اور دکھلاوے کی غرض سے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیا، وہ آپ کے لیے وبال کا باعث ہے، اس سے کچھ نہیں آپ کو۔ سبحان اللہ، خلوص نیت کے ساتھ ایک کھجور بھی آپ کے کام آ سکتی ہے۔ دکھلاوے کا چاہے احد پہاڑ کے برابر بھی کچھ ہو تو وہ کام نہیں آ سکتا۔ آئیے چلتے ہیں، محمد آصف سیالوی صاحب کوئی خوبصورت سا کلام سنائیں حضور علیہ السلام کے بارے میں۔ معجزات نبوی کے حوالہ سے کلام جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا،
کہہ دیا تو ہو گیا. اور یہاں کلام شعر ویس بھائی کہ مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے, مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے, کہ خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنا عابد بھائی, آپ ماشاءاللہ اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور بڑی محبت کی آپ نے, کون سا کلام آج ہمیں سنائیے؟ آخر پہ انشاءاللہ آپ کو منقبت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. جی بسم اللہ, بسم اللہ. کہ آپ بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, کہ آپ بڑی سخی ہے فاطمہ, آپ بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, کہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی فاطمہ, روٹی تیرے ہاتھ کی پکی عرش پہ گئی ہے فاطمہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. عرش پہ گئی ہے فاطمہ. بڑے پیارا شعر ہے کہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. مصطفیٰ کو مانگنا پڑا, پھر کہیں ملی ہے فاطمہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ, پھر کہیں ملی ہے فاطمہ, ماشاءاللہ. کہ لاڈ میں سکینہ کہتی تھی, لاڈ میں سکینہ کہتی تھی, کہ عرش پہ پلی ہے فاطمہ, عرش پہ پلی ہے فاطمہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. سیدہ طاہرہ آپ بڑی سخی ہے فاطمہ, آپ بڑی سخی ہے فاطمہ, آپ بڑی سخی ہے فاطمہ. کوئی شک نہیں, یہ گھرانہ جس کی اللہ رب العزت نے شان وراء الورا بنائی ہوئی ہے, اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر, بے پناہ کرم کہ ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ وابستہ کر دیا, ان ہستیوں کے ساتھ وابستہ کر دیا کہ جنہوں نے 6 ماہ کا بچہ بھی قربان کر دیا, جنہوں نے 18 سال کا علی اکبر بھی قربان کر دیا,
جنہوں نے کسی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد اپنے پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔